اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، جو شعبان میں یہ کلمہ پڑھے گا اس کے 1000 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور اسے 1000 سال کی عبادت کا ثواب دوں گا۔ ماہ شعبان کا یہ عمل، یہ کلمہ تورات کے اندر بھی درج تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، جو شخص یہ کلمہ شعبان میں کہے گا 1000 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور اسے 1000 سال کی عبادت کا ثواب دوں گا۔ جب وہ قبر سے نکلے گا اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، اسے صدیقوں کی شان دوں گا۔ وہ کلمہ مبارک یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ماہ شعبان کا مہینہ جاری ہے اور یہ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے کو ہم نے غفلت میں نہیں گزارنا، جیسا ہم رجب کے بابرکت مہینے کو غفلت سے گزار چکے ہیں۔ اس مہینے میں ہم نے وہ سارے نیک اعمال کرنے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اس مہینے میں ہم نے اللہ پاک کو راضی کرنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، اس کا محبوب راضی ہو جائے گا، تو پھر دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں ہوگی۔ لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ پر یقین کرنے کے ساتھ، اللہ پر بھروسے کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ نیک اعمال کرنے ہیں، اللہ پاک سے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو اللہ رب العزت نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اس کو شعبان کے مہینے میں پڑھو، 1000 سال کی عبادت کا ثواب دوں گا اور 1000 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ جب وہ دوبارہ زندہ ہوگا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ یہ بڑی فضیلت اور بابرکت کلمہ ہے۔ جب تم اس کلمے کو پڑھو گے تو یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت رحیم اور کریم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی طرف بلانے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ یہ کسی طرح میرا بندہ میری طرف آ جائے، شیطان سے ہٹ کر میرے راستے پر آ جائے۔ اللہ رب العزت نے اس کلمے کے ذریعے کسی کا محتاج نہیں بناتا۔ اس کی رحمت ہے جو چاہتی ہے کہ انسان جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائے۔ زمین و آسمان کا مالک صرف اللہ ہی ہے۔ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہے۔ سب کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ بحر و بر، عرش و فرش، ذرہ اور پہاڑ، تنکا اور جنگلات، ہوائی اور فضائی، بھلائی اور خاکی، نوری اور ناری، ساری کی ساری مخلوق اللہ پاک کی نماز اور تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کسی حال میں، کسی پل میں، کسی لمحے میں بھی غافل نہیں ہے۔ صرف بندے ہی نہیں بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ، چپا چپا اس کے سامنے ہے اور وہ اس کی حرکات و سکنات سے باخبر ہے۔ رائی کے دانے کا 1000 حصہ ہو تو پھر اس کا بھی کوئی حصہ اتنی چھوٹی بھی کوئی چیز ہے، پہاڑوں کے غاروں میں چھپا ہوا ہو یا اس لمبی اور لامحدود فضا میں کہیں گم ہو یا زمین کی ظلمتوں میں کہیں پڑا ہوا ہو، اس کو کھینچ کے باہر لانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کی نظر کائنات پر پوری طرح حاوی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، اللہ پاک کی نظر ساری کائنات کو دیکھ رہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک کالا پتھر ہے، پہاڑ بھی کالا ہے، پھر رات بھی کالی ہے اور پھر اوپر جنگل چھا چکا ہے، پتے پڑے ہوئے ہیں، گھاس ہے، نیچے ایک کالی چونٹی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پر ہے، چونٹی فرش پر ہے، درمیان میں اتنے پردے ہیں، چونٹی کے چلنے سے کالے پتھر پر ایک لکیر پڑ رہی ہے۔ اللہ پاک کہہ رہا ہے، وہ میں لکیر بھی دیکھ رہا ہوں۔ کبھی آپ چونٹی کو اٹھا کر دیکھو تو اس کے پاؤں بھی نظر نہیں آتے۔ وہ لکیر کیا بنائے گی؟ وہ تو نرم مٹی پر چلے تو لکیر مشکل سے بنی، تو پہاڑ اور پتھر پر لکیر کیسے بنے گی؟ اگر بڑی بڑی خوردبینیں لگائی جائیں تو وہ لکیر نظر نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت عرش پر ہو کر کہہ رہا ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سننے والا کیسا ہے؟ زور سے بولو، تمہارے اندر کے چھپے ہوئے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ تم چپ کے بولو، دل ہی دل میں بولو، اللہ کہتا ہے، میں یہ بھی سن سکتا ہوں۔ تمہاری سانس کو نکلتا یا اترتا دیکھے، تمہاری سانس کی آواز سنے، دل کی دھڑکن سنے، رگوں میں چلنے والے خون تک کی آواز کو سنے، پتا ٹوٹے اس کے ٹوٹنے کی آواز بھی سنے، کہ چونٹی کی پکار کو سنے، آواز سنے، فریاد سنے، طاہر خاک چلنے والے کیڑے کی آواز اور صدائیں سنے، 7 سمندر کی تہہ میں چلنے والی مچھلی کی پکار صدا سنے، ریت کا ایک ایک ذرہ، زمین کا ایک ایک ذرہ، درخت کا ایک ایک پتا، زمین کے اندر جو کچھ ہے سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ لمبے سے لمبا برما تقریباً 5 کلومیٹر ہے۔ جس نے زمین کو کھودا اس سے آگے زمین، اس سے زمین نہیں کھودی جا سکتی، اور یہ 50 کلومیٹر تک ہے۔ زمین مٹی ہے اور آگے آگ ہے، اور یہ صرف 5 کلومیٹر تک ہے۔ پہنچتے ہیں آگے صرف اندازے ہیں، ان کے ایسے ہی سمندر میں ان کے اندازے ہیں، تب تو جا نہیں سکتے۔ وہ نیچے پانی ہے، پانی ہی انہیں دبا کے پچکا کے رکھ دے، ان کے نیچے آپ دوز بھی نہیں جا سکتی، پانی ان کو ایسے دبا کے رکھ دے۔
محترم ناظرین، اللہ کی تعریف کون کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی صفات بیان کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے سمندر کو سیاہی بنا دو، 7 سمندر بھی سیاہی بن جائیں، ساری دنیا کے درخت لے کر قلم بنا دیے جائیں، ایک سندل کے درخت سے کتنے قلم بن جائیں گے۔ سمندر سیاہی بن جائیں، درخت قلم بن جائیں، انسان اور جنات لکھنے بیٹھ جائیں، فرشتے بھی اسے لکھنا شروع کر دیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، میری تعریف ختم نہیں ہوگی، اتنے قلم اور سیاہی اور لے کر آئیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور اللہ وہ ذات ہے جسے سارا جہاں پکارے۔ اللہ سب سے یہ نہیں کہے گا کہ باری باری بولو، صرف عربی بولو، میری زبان عربی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بولو، پشتو میں بولو، اردو میں بولو، ہندی میں بولو، انگلش میں بولو، پنجابی میں بولو، سندھی ہو یا پٹھانی ہو، کوئی بھی زبان ہو، دنیا میں 24 زبانیں ہیں، اس میں بولو، کائنات کی ساری زبانوں میں اپنے رب کو پکارو۔ میں تمہارا وہ سننے والا رب ہوں کہ مجھے تمہاری باریاں لگانے کی ضرورت نہیں، میں تم سب کی چیخو پکار کو الگ الگ سنوں گا، سمجھوں گا، تم سب کا اکٹھا بولنا مجھے غلطی میں نہیں ڈالے گا کہ فلاں نے کیا لفظ بولا، فلاں نے کیا کہا، میں سب کی بات الگ الگ سن سکتا ہوں۔ میرے محترم ناظرین، ایسی زبردست شان والے اللہ کی نہ ماننا، اس کی نافرمانی کرنا، اس میں سراسر ہماری ہی ہلاکت ہے، ہمارا ہی نقصان ہے۔ اللہ کے نبی بھی کہہ رہے ہیں کل حساب ہونے والا ہے اور کوئی اس وقت عمل نہیں کر سکے گا۔ جو سب سے بڑی آفت اور مصیبت ہے کہ انسان یہ دنیا چھوڑ کر جاتا ہے۔ اتنے ارمانوں سے آپ لوگوں نے گھر بنائے ہوں گے، ہر شخص نے گھر بنائے، حتیٰ کہ چڑیا بھی گھونسلہ شوق سے بناتی ہے۔ ایک پرندہ، چھوٹا سا پرندہ، وہ بھی بڑے شوق و ذوق سے تنکے اکٹھے کرتا ہے اور اپنے لیے گھونسلہ بناتا ہے۔ ہر جاندار کی فطرت ہے وہ رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی ٹھکانہ بناتا ہے۔ اتنے ارمانوں سے انسان گھر بناتا ہے اور پھر خاموشی سے چھوڑ کر لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر اندھیری کوٹڑی میں جا کر سو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ڈر اور خوف انسان کو اس حد تک لے جاتا ہے، لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تمہارا دشمن ہے تو تجھے کوئی ضرورت نہیں، اللہ خود نافرمان کا بدلہ چکائے گا۔ جو مجرم بن کے مر گیا تو کسی عبرت ناک طریقے سے قبر اس کا حشر کرے گی۔ ساری دنیا کے انسانوں کو اس آنے والے دن سے بچانا ہے اور اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، گرمی سردی سے بھی بچانا ہے۔ یہ معاملہ ہے، لیکن اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اللہ نے فرمایا جس قدر جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اس آیت کو سننے کے بعد حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ روتے ہوئے باہر نکل گئے، 3 دن غائب رہے اور کسی کو نہیں ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو تلاش کرو۔ جب تلاشی ہوئی تو پہاڑوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، سر پر مٹی ڈالی ہوئی تھی اور رو رہے تھے۔ ہائے اس آگ کی کیا حالت ہوگی جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ان کو پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو فرمایا کہ اس آیت نے مجھے بے قرار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ان میں سے نہیں ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ، تم تو وہ ہو جس کو جنت خود چاہتی ہے، جس کو جنت چاہے وہ جنگلوں اور پہاڑوں میں نکل جائے، اور جس کو کچھ پتہ ہی نہیں جنت اور جہنم کا وہ مزے کی نیند سو جائے۔ ایک صحابی تہجد کی نماز میں رو رہے تھے کہ اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا، اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دیکھا اور فرمایا ارے بھائی تو نے کیا کر دیا، تیرے رونے کی وجہ سے آسمان میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، تیرے رونے نے فرشتوں کو بھی رلا دیا ہے۔ ایسا درد اور غم ان کے اندر اتر گیا تھا، اور آج ہم کو 5 وقت نماز پڑھنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ دنیا سے بھاگتے ہیں اور دنیا ان کے پیچھے بھاگتی ہے۔ ایک نوجوان نے دوزخ کا ذکر سنا اور کپڑے اتار دیے اور جا کر گرم ریت پر لیٹ گیا اور تڑپنے لگا اور کہنے لگا اے نفس دیکھ دوزخ کی آگ اور یہ ریت کی آگ تجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ رات کو مردار بن کر ساری رات سوتا ہے اور دن کو بیکار پھرتا ہے، تیرا بھی کیا بنے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ فرمایا ادھر آ، تجھے خوشخبری، تیرے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے اور اللہ خوش ہو رہا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میرا بندہ ایسا ہوتا ہے۔ ان کے دلوں میں اللہ کا اتنا ڈر اور اتنا خوف تھا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر فرشتوں سے فرما رہے ہیں دیکھو میرا بندہ ایسا ہوتا ہے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
حضرت ابو درا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے، کیا میں تمہیں بہترین عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے ہاں بہت ہی پاکیزہ ہے، تمہارے درجات کو بہت ہی بلند کرنے والا ہے، تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بڑھ کر ہے، بلکہ اس جہاد سے بھی بڑھ کر ہے جس میں تم دشمنوں کے سر قلم کرو، وہ تمہیں شہید کرے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اولاد آدم کا کوئی عمل ایسا نہیں جو اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دے سکے ذکر اللہ سے بڑھ کر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا عمل افضل ہے؟ ارشاد فرمایا، مرتے دم تک ذکر اللہ کے ساتھ رطب اللسان رہنا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص مخلوق کی بجائے غالب کی یاد سے مانوس نہیں، اس کا عمل نافذ دل، اندھا اور عمر ضائع ہوئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر ایمان کی علامت ہے اور نفاق سے برات ہے، شیطان کے مقابل بچاؤ کا قلعہ ہے اور دوزخ سے حفاظت کا سامان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ذکر دو ذکروں کے درمیان کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس وقت تک ذکر نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اپنی توفیق کے ذریعے اسے یاد نہ کرے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کی شکل میں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اسلام دو تلواروں کے درمیان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی غفل کے ساتھ لڑائی اور قبول کے بعد مرتد ہو جائے، وہ بھی انجام قتل کی ہے۔ اور گناہ دو فرضوں کے درمیان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو گناہ نہ کرنا فرض تھا اور اگر کر لیا تو توبہ استغفار فرض ہو گیا۔ میرے محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ذکر میں اتنے بڑے بڑے فضائل رکھے ہیں، ذکر کرنے والوں کو کتنی خوشخبریاں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں سے راضی ہوتا ہے اور یہ ماہ شعبان کا مبارک مہینہ ہے۔ اس میں آج جو کلمہ میں آپ کو بتاؤں گی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 1000 سال کی عبادت کا ثواب اور 1000 سال کے گناہ معاف کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اس کو صدیقوں میں شامل کرے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، اگر ہمارے ہزاروں سالوں کے گناہ معاف ہو جائیں، ہزاروں سال کی عبادت کا ثواب ایک کلمے کی وجہ سے مل جائے اور پھر بھی اگر اسے نہ پڑھیں تو یہ ہماری غفلت کی انتہا ہے۔ ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا تو بنی اسرائیل کے لیے یہ 5 باتوں کو حکم کرنے کی تاکید فرمائی اور فرمایا، ان کی ہر بات کی مثال بھی سمجھائیں۔ جب آپ نے انہیں ارشاد فرمایا، نمبر 1، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک مت بناؤ۔ اس کی مثال بیان فرمائی کہ شرک کی مثال یوں سمجھو جیسے کسی نے اپنے ذاتی مال سے ایک غلام خریدا، اپنی باندی سے اس کا نکاح کر کے رہنے کے لیے ایک گھر بھی دیا اور تجارت کرنے کو مال دیا۔ منافع کما کر جو کچھ اپنی ضروریات سے بچ جائے تو مالک کو ادا کر دے۔ ادھر غلام نے یہ کیا کہ منافع میں سے اپنی ضروریات کے بعد جو کچھ بچا تھوڑا سا مالک کو دے کر باقی اس کے دشمن کو دیتا رہا۔ اب تم ہی بتاؤ کہ ایسے غلام کا کیا اچھا ہوگا۔ دوسرا، آپ نے ان کو نماز کا حکم دیا، اس کی مثال یہ دی، کوئی شخص ملاقات کے لیے اجازت حاصل کرے لیکن شرف یابی حاصل ہونے پر جب بادشاہ توجہ ہو اس کی حاجت کو معلوم کرے اور اس سے پورا کرے، مال غفلت سے دائیں بائیں جھانکنا شروع کر دے، جس پر بادشاہ بھی منہ موڑ کر اس کی طرف سے بے نیاز ہو کر بیٹھتا ہے۔ اور پھر آپ نے ان کو روزے کا حکم فرمایا اور ساتھ یہ مثال سمجھائی، روزہ دار کی مثال اس شخص کی سی ہے جو ہتھیار لگا کر ڈھال تھام کر لڑائی کے لیے نکلتا ہے، جس کے بعد نہ تو دشمن اس تک پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہتھیار اس پر کاریگر ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، پھر آپ نے ان کو صدقے کا حکم دیا اور یہ مثال بیان فرمائی جیسے کسی شخص کو دشمن قید کر لے اور یہ ایک خاص رقم کے سے سودا کر کے پھر تھوڑا بہت جو کچھ بھی کماتا ہے اسے ادا کرتا ہے حتیٰ کہ اپنے آپ کو آزاد کروا لے۔ 5ویں نمبر پر پھر آپ نے ان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کا حکم دیا، اس کی مثال یوں سمجھائی، ذکر کی مثال یوں سمجھو جیسے کسی قوم پر دشمن حملہ کرنے لگے تو وہ قلعے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لے اور قلعہ بند ہو کر دشمن سے اپنی جان بچائے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ان 5 باتوں کا بھی حکم کرتا ہوں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ 5 اور باتوں کا بھی حکم دیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ارشاد فرمائی۔ جماعت کا بہت ہی دھیان رکھنا، سننا اور اطاعت اختیار کرنا، یعنی حق میں وقت کا جائز امور میں کہا ماننا، ہجرت اور جہاد کرنا، اور جو شخص اہل جہلیت کسی پکار کرے گا
وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص الحمدللہ کہتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ اکبر زمین و آسمان کے درمیان خلا کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ کا ثواب تو اتنا ہے اللہ تعالیٰ کی سوا کسی کا علم اس کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ حدیث پاک میں ہے، جب بندہ مجھے اپنے دل سے یاد کرتا ہے میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں، جب وہ تنہائی میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی تنہائی میں اس کا ذکر کرتا ہوں، جب وہ مجھے کس مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے کہیں بہتر اعلیٰ مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ نیز ارشاد فرمایا، جو شخص بستر پر لیٹا ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے کرتے سو جاتا ہے، ذکر ہی میں شمار ہوتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اس کلمے کی طرف سے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے، 1000 سال کے گناہ معاف فرمائیں گے، اور وہ بندہ جب قبر سے نکلے گا اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوگا، اس سے صدیقوں میں شامل کیا جائے گا، اور وہ کلمہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ المخلصین لہ الدین ولا کارہ الکافرون۔ اس کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ناظرین، 3 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے پھر یہ کلمہ 100 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے شیطانی اثرات، جادو، جنات، نظر بد کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور بسم اللہ کا نام لے کر جو بھی کام شروع کیا جائے اس میں خیر و برکت اور سلامتی ہوتی ہے۔ تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس کلمے کو 100 بار پڑھنا ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، بس اس کو آپ نے روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے اجر کے بارے میں آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے سے آپ کے 1000 سال کی گناہ معاف فرمائیں گے، آپ کو 1000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور جب قبر سے نکلیں گے تو آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، آپ کو صدیقوں کی شان ملے گی۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی شان اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کو دی ہے، اس لیے میرے محترم ناظرین، آپ خود بھی اس کو پڑھیں، اپنے گھر والوں، اپنے رشتہ داروں کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کریں، ویڈیو کو ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جتنے لوگ اس کو پڑھیں ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اور اس کا اجر ہمیں بھی ملتا رہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بہن بھائیوں کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے بابرکت اور پیارے ناموں میں سے ایک نام کومنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔